دربار میں حاضر رہوں تا مرگ اے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی کہ حج کا ایک عظیم شان فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ادا کروایا ہے، اور حج کی سعادت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں کہ جن کے دل میں حج کی تمنا ہے، وہ حج کی دعائیں دیتے ہیں، حج کی دعائیں لیتے ہیں، حج کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ اب تک یہاں نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی، اس پہ اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو اس انعام کے ملنے کے بعد انسان کی دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت بنتی ہے۔ یا تو اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے نعمت کے ملنے کے بعد، اور وہ اپنے آپ کو اوروں سے بہتر اور برتر سمجھنے لگ جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر شکرانے کی وجہ سے اور زیادہ جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو اکڑ والی کیفیت ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور وہ جو جھکاؤ والی کیفیت ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حاجی بننے کے بعد اب ہمیں مغرور نہیں ہونا، بلکہ اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم خود سے کرتے تو اس سے پہلے کر لیتے، یہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے تمہیں برے حالات سے بھی اور اچھے حالات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے کے بھی آزماتا ہے، اور برے حالات بھیج کے بھی آزماتا ہے، اچھے حالات بھیج کے بھی آزماتا ہے، برے حالات بھیج کے بھی آزماتا ہے۔ اور لیکن اچھے حالات کے ذریعے سے جو اللہ کی آزمائش ہے نا، وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور برے حالات کے ذریعے سے جو آزمائش ہوتی ہے وہ چھوٹی آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، مقروض ہو گیا، یہ بھی حالات ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور کسی کے بچے ایکسیڈنٹ میں سارے کے سارے مر گئے، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش چھوٹی ہے۔ بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ عزت دے، پیسہ دے، مال دے، شہرت دے، اچھے حالات دے، اور پھر بھی بندہ اللہ کے ساتھ لگا رہے، اللہ کی طرف توجہ رکھے، یہ بڑی آزمائش۔ تو اب جب یہاں سے واپس جائیں گے ہم، تو ایئرپورٹ پہ مجمع لگے ہوں گے، رشتہ دار لینے آئے ہوئے ہوں گے، اور ہار لے کے آئے ہوئے ہوں گے، اور بڑا استقبال ہو رہا ہوگا، کوئی ماتھا چومے گا، کوئی ہاتھ چومے گا، اور سارے کہیں گے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، سارے ہم سے دعا کروائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کے بگڑنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور انسان پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس میں تو اب کوئی نئی چیز بن کے آیا ہوں، میں تو اب کوئی بہت بڑا بزرگ بن کے آیا ہوں۔ حالانکہ اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنے کے بعد انسان پر اپنی کوتاہیاں، اپنی کمیاں کھل جانی چاہیے کہ میں کتنا برا ہوں، نہیں یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگ جائے۔ مکہ اور مدینہ یہ یوں سمجھیں گویا ایکس رے مشینیں ہیں۔ یہاں انسان اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور اپنے دل کی حفاظت کرے، تو مکے اور مدینے میں آنے کے بعد انسان پر اپنی حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ میں کتنا برا ہوں، اور میرے اندر کتنی برائیاں، کتنی کمیاں، کوتاہیاں ہیں۔
تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے اپنی کمیوں کا احساس لے کے جائیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے اپنی برائیوں کا احساس لے کے جائیں، اپنے عیوب کا احساس لے کے جائیں، اور پھر جا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے اگر اپنے آپ کو بخشایا ہوا اور اپنے آپ کو بہت بڑا پہنچا ہوا سمجھنے لگ گیا تو اس بیچارے کا تو سارا سفر ہی خراب ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حج کی سعادت ملی ہے اس کو اللہ کا انعام سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہے، نعمتن سے مراد چھوٹی نعمت، نعمتن اس میں جو تنوین ہے چھوٹی سی نعمت، اور لفظ من جو اللہ نے اس میں داخل کیا ہے تو اس کی وجہ سے نعمت کا سائز اور چھوٹا ہو گیا ہے۔ تم پہ چھوٹی سے چھوٹی سی بھی جو نعمت ہے نا، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو یہ جو ہم یہاں آئے ہیں یہ خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے بلایا تھا ہمیں، نہ بلاتا ہم کیا کرتے؟ کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں لیکن نہیں آ رہے، وہ مردود نہیں ہے، محروم نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو توفیق نہیں دے رہا، اللہ ان کے اسباب نہیں بنا رہا۔ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور بجائے اپنے آپ کو نیک سمجھنے کے اپنے آپ کو اور زیادہ جھکانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آ کر میرے پاس لیٹ گئے، اور ابھی لیٹے ہی تھے کہ فرمانے لگے چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اور نماز میں مسلسل آپ روتے رہے، اور اتنا روئے کہ فجر کی اذان ہو گئی، اتنا لمبا آپ اس رات کو روئے اور پوری رات نہیں سوئے۔ جب صبح صادق ہوئی تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطائیں معاف نہیں کر دی؟ آپ اتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ خطائیں تو معاف ہوئی ہیں، لیکن میں جو آج ساری رات رویا ہوں وہ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے میں رویا ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ جتنے انعامات بڑھائے اتنا بندے کو جھکنا چاہیے، اتنا بندے کو اپنا سر جھکانا چاہیے اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے جب ہم یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا استقبال ہوگا، ہماری عزت ہوگی، اور لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، لوگ ہم سے دعائیں کرائیں گے۔ تو اس وقت ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میں کوئی بزرگ بن کے آیا ہوں، بس یہ اللہ کے گھر کی نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، ورنہ میں کوئی نیا انسان بن کے تھوڑی آیا ہوں وہاں سے، اور کوئی میں بزرگ بن کے تھوڑی آیا ہوں وہاں سے، میں تو اپنے گناہوں کو بخشوانے گیا تھا اور اپنی برائیوں کو دھونے گیا تھا، اپنے عیوب کا علاج کروانے گیا تھا۔ میں تو جب کوئی کسی بڑے ہاسپٹل جاتا ہے علاج کرانے کے لیے تو کیا واپسی میں اس کو ہار پہناتے ہیں کیا کہ بھئی آپ چھوٹے اسپتال نہیں گئے تھے، آپ بڑے اسپتال میں گئے تھے، تو بڑے اسپتال میں جانا بڑی عزت ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، چونکہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے محبت ہے، مدینے سے محبت ہے، تو جو مکے اور مدینے چلا جائے تو لوگ اس کو بھی تبرک بناتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے، مدینے کی نسبت کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز بالکل پیدا نہ ہو کہ اب میں حاجی صاحب ہو گیا ہوں، اور اب دل میں یہ خواہش ہونے لگے کہ مجھے ہر کوئی حاجی صاحب کہا کرے، اور کسی نے حاجی صاحب نہیں کہا تو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، میں حاجی صاحب کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں میرے لیے حسد ہے، اس کا مطلب ہے میرے بارے میں اس کے دل میں عزت نہیں ہے۔ جب نمازیں پڑھنے کے بعد ہمیں نمازی کہلوانے کا شوق نہیں ہوتا تو حج کرنے کے بعد حاجی کہلوانے کا شوق کیوں ہونا چاہیے؟ حالانکہ نماز تو بڑا فریضہ ہے، حج سے بھی، نماز تو حج سے بڑا فرض ہے، اور نماز کا اجر بھی حج سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ
کہ واپس جانے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف اور جس نے حج مبرور کر لیا نا تو بس جنت اس کی پکی ہے، یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اب ہمارا حج مبرور ہوا بھی کہ نہیں ہوا؟ مطلق حج پہ جنت نہیں ہے، حج مبرور پہ جنت ہے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی حج مبرور کی نشانی کیا ہے، کہ کرنے والے نے مبرور والا حج کیا ہے یا کوئی اور حج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو آپ کے دل میں دنیا سے محبت ختم ہو جائے اور آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے حج مبرور کی نشانی۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو دنیا کا شوق، ہوس اور حرص تھی نا اس میں کمی آ جائے، اور پہلے آخرت کی فکر ہی نہیں تھی، نہ جنت کو حاصل کرنے کا شوق تھا، نہ جہنم سے بچنے کی فکر تھی، لیکن اب جب جا رہے تو جہنم کی فکر لگی ہوئی ہے، جنت کا شوق لگا ہوا ہے۔ یہ ہے حج مبرور کی نشانی۔ شیطان عام طور پر حجاج کرام کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ حج سے پہلے حج کروا کے تو وہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب حاجی طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے نا، طواف زیارت ختم ہوتا ہے، آپ کا جا کے مروہ پر طواف کرتے ہیں ہم، پھر سعی کرتے ہیں، اور سعی کا آخری چکر ختم ہوتا ہے مروہ پہ۔ جب مروہ پہ ہم طواف زیارت سے فارغ ہو جاتے ہیں نا تو آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ حاجی کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے استأنف العمل، اب تو نئے سرے سے نئی زندگی شروع کر، تیری پچھلی ساری زندگی صاف ہوگی۔ تو حاجی نے اپنے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیے ہیں، لیکن جو ہی حج کے ایام گزر جاتے ہیں تو حاجی کے ایک تو اخلاق خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، بعض غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، سعودی حکومت ایسی، ہمارا ایجنٹ ایسا، سرکاری ایسے اور پرائیویٹ ایجنٹ ایسے، یہ تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں پارٹی ایسی، فلاں پارٹی ایسی، فلاں پارٹی ایسی، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اپنے کمرے والے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کی اندن شروع ہو جاتی ہے۔ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے حجاج کرام کی ساری فکر شاپنگ پہ مرکوز ہو جاتی ہے، صبح سے لے کے شام تک صرف شاپنگ کی باتیں، شاپنگ کی فکر، پیکنگ کی فکر، کون کیا چیز لایا ہے، میں نے کیا لینا ہے، اور کس کس نے کیا کیا لیا ہے، اور کہاں کہاں سے لیا ہے، اور کتنے کا لیا ہے، بس یہی باتیں صرف۔ وہ جو عرفات کے میدان میں رو کے اللہ سے دعائیں کی تھیں اور اپنے گناہوں کو بخشوایا تھا، اور مزدلفہ کی رات کو آسمان کے نیچے سو کے اللہ کو اپنے عشق کا اظہار دکھایا تھا، وہ ساری باتیں تو پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اور اب شاپنگ 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 شاپنگ، یا گپیں، لڑائیاں، اور آپس میں انبن اور غیبتیں۔ اس طرح سے شیطان حاجی کے حج کو یہی ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ہم کوشش کریں کہ اپنے حج کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور حج مبرور، اپنے حج کو مبرور بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حج مبرور ہی پر جنت کا وعدہ ہے۔ اور حج مبرور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے دل سے دنیا کی رغبت کم کریں۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا کی محبت کو لے کر جائیں، نہیں، دنیا کی محبت کو چھوڑ کے جائیں، آخرت کی فکر کو لے کے جائیں۔ یہاں سے جانے کے بعد جیسے پہلے ہم دنیا کے پیچھے مست تھے، اب ہمیں دنیا کے پیچھے مست نہیں ہونا، اب ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ پہلے دنیا کی وجہ سے نمازیں بھی جا رہی تھیں،
جماعت بھی جا رہی تھی، پہلی صف بھی جا رہی تھی، تکبیر اولا بھی جا رہی تھی. اب ہمیں یہ چیزیں جانے نہیں دینی. یہ ہے آخرت کی فکر. پہلے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے تھے، غیبت بھی ہو جاتی تھی، جھوٹ بھی بول لیتے تھے، گانے بھی سن لیتے تھے، میوزک بھی سن لیتے تھے، اور نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں تھی. لیکن اب یہ چیزیں ہمیں چھوڑ کے اب ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے. کبھی مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ہے حج کے مبرور ہونے کی نشانی. اور اگر کسی نے حج کے بعد بھی آ کے وہی پرانی زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کا مطلب یہ کہ یہ بیچارہ گیا تو صحیح، لاکھوں روپے لگائے تو صحیح، لیکن اس بیچارے کا حج اللہ کے ہاں قبول نہیں. یہ بڑی فکر کی چیز ہے. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ ہماری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے زنا کیا ہوتا ہے، شرابیں پی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، زنا شراب کی وجہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، یہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو نیکی کی ہے وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. نیکی تو کر لی، قبول ہی نہیں ہوئی. پرچہ تو دے دیا لیکن پاس ہی نہیں ہوا، انٹرویو تو دے دیا لیکن سلیکٹ ہی نہیں ہوا. تو حج تو کر لیا لیکن قبول بھی تو ہونا. اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہر حاجی کا حج قبول ہی قبول ہے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن خواب دیکھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے عرفہ کے دن خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا ہے بھئی کتنے لوگوں نے حج کیا اس دفعہ؟ کا 6 لاکھ میں. تو پھر اس نے سوال کیا کہ دوسرا سوال کیا کتنوں کا قبول ہوا؟ کا صرف 6 کا قبول ہوا. کتنوں کا قبول ہوا؟ صرف 6 کا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ خواب دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوا کہ 6 لاکھ میں سے 6 کا قبول ہوا تو 5,99,994 کا مردود ہو گیا. تو میں کہاں ہوں گا ان 6 میں سے؟ میں تھوڑی ہوں گا، پتہ نہیں کون سے مقبول بندے ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہمارا حج بھی ختم ہو گیا. فرمانے لگے کہ پھر جب ہم منا واپس آئے تو پھر میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے اترے اور ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہ 6 لاکھ نے. کہ کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ قبول تو 6 کا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا. یعنی 6 کے طفیل اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا. تو اب پتہ نہیں ہمارا حج کس قابل تھا. آج کل تو حجاج کرام حج میں اتنی مشقت بھی نہیں اٹھاتے جتنی پہلے مشقت اٹھائی جاتی تھی. اے سی میں ہوتے ہیں، ایئر کولر چل رہے ہوتے ہیں، منا میں بھی مزے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی مزے ہوتے ہیں. صرف ایک مزدلفہ کی ایک رات ہوتی ہے، وہ بھی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں آتے ہیں، کوئی پیدل چل کے آتے ہیں. تو اللہ کرے ہمارا حج قبول ہو. اللہ کے ہاں اس کی ہمیں فکر، اس کی ٹینشن ہونی چاہیے. اور اپنے حج کی قبولیت کے لیے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہو، کوئی ہم سے گناہ کا کام نہ ہو اور کوئی ہم سے اللہ کا فرض نہ چھوٹے. پختون حضرات کے ہاں نمازوں کی پابندی زیادہ ہے بنسبت دوسری قوموں کے، لیکن جماعت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے میں کمی ہوتی ہے.
اگر آپ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں گے نا، اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں گے، اس میں کمی ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نمازیوں کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ سب کے سب مسجد میں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اگلی صف کی کوشش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو یہ اس کے لیے قرآن اندازیاں کریں کہ ظہر کی نماز پہلی صف میں کون پڑھے گا، وہی قرآن اندازی کرو۔ عصر کی نماز پہلی صف میں کون پڑھے گا، قرآن اندازی کرو۔ مغرب کی نماز پہلی صف میں کون پڑھے گا، قرآن اندازی کرو۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز، قرآن اندازی کرو۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس پہ کہ وہ کہے کہ میں پہلی صف میں جاؤں گا، جیسے آج کل پلاٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، زمینوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، پراپرٹیوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسے لڑائیاں ہو ان کی آپس میں پہلی صف میں نماز پڑھنے پہ اتنا بڑا اجر ہے پہلی صف کا۔ قابل السلام کا ارشاد ہے سب سے بہترین صف اور افضل صف وہ پہلی ہے، اور سب سے بری صف وہ آخری ہے۔ حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ آخری صف میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ بے ذوق لوگ ہیں، ان کو شوق نہیں ہے۔ کوئی بزرگ تشریف لاتے ہیں نا تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے آگے ان کے پاس میں بیٹھا ہوں، سب سے آگے میں بیٹھا ہوں۔ کوئی بڑا آدمی آ جائے تو اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ سب سے پیچھے میں ہوں، آگے آگے ہو کے بیٹھوں، قریب سے قریب ہو کے بیٹھوں، ان کے چہرے کو دیکھوں، ان کے تاثرات کو دیکھوں، اور پھر جب بیان وہ کر چکے ہیں تو ان سے مصافحہ کروں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو یہاں تو اللہ کے پاس حاضری ہے، پہلی صف والا اللہ سے زیادہ قریب ہے، دوسری صف والا اتنا قریب نہیں ہے، تیسری صف والا اتنا قریب نہیں ہے، چوتھی صف والا اتنا قریب نہیں ہے، آخری صف والا تو بہت دور ہے۔ تو اب یہاں سے جانے کے بعد ہماری نمازوں میں فرق آنا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت اللہ عالمین فرما رہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنے بڑے مجرم ہیں یہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے نماز پڑھنی چاہیے۔ 18ویں پارے میں غالباً آج فجر میں امام صاحب نے پڑھی سورہ مومنون، 18واں پارہ، پہلی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والوں کی جو نشانی اور وصف اور ان کی جو خوبی بتائی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں یا نماز میں بھی ہم کہیں اور گم ہوتے ہیں؟ اب حج کے بعد یہ پیش رفت ہونی چاہیے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آنا چاہیے، ٹھہراؤ آنا چاہیے۔ وہ جو جلد بازی والی نماز ہے اس سے اب ہمیں بچنا ہے اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ دیکھیں حج میں ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں ہم سے یہ مشق کرائی گئی کہ لڑائی نہیں کرنی، بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور کسی پہ غصے نہیں ہونا، اور کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ حج میں ہم سے مشق کرائی گئی ہے۔ تو مشق کرانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھر بعد میں انسان ویسی زندگی گزارے۔ فوجی کی ٹریننگ اس لیے کروائی جاتی ہے، اس کو اس لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ میدان جنگ میں پھر اس کے حساب سے چلے۔ تو یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی اخلاق کو بہتر بنانے کی کہ ہمیں جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا اور کسی پہ گرم نہیں ہونا۔ تو اب ہمیں یہاں سے جانے کے بعد ہماری طبیعتوں میں نرمی آنی چاہیے، ٹھنڈک آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے واپس جائیں اور پھر دوبارہ وہی گھر میں گرجنا شروع ہو جائیں اور دوبارہ جا کے وہاں لڑنا بھیڑنا شروع ہو جائے، کبھی اس سے منہ ماری کریں، کبھی اس سے منہ ماری کریں، کبھی بچوں پہ غصے ہو رہے ہیں، کبھی بیوی پہ غصے ہو رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ ہماری اندن چل رہی ہے۔
ایسے نہ ہو، لگے کہ بھئی یہ حج کر کے آیا ہے اور اب یہ لڑیاں وڑیاں وہیں چھوڑ کے آیا ہے. تو اور اگر کسی سے ہماری انبن تھی تو یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ان سے صلح کرنی ہے. یہی حج کا سبق ہے. حج میں ہمیں اتحاد کا سبق دیا گیا ہے. حج میں ہمیں آپس میں مل جل کے رہنے کا سبق دیا گیا ہے. دیکھیں مزدلفہ میں ہم کیسے پڑے ہوئے تھے آسمان کے نیچے، ساری دنیا کے لوگ، اس میں شہزادے بھی اور اس میں ارب پتی کروڑ پتی بھی اور اس میں مرد تو مرد، عورتیں بھی آسمان کے نیچے، نوجوان بچیاں آسمان کے نیچے ایسے ہی مٹی کی زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ایک تربیت کی ہے. لہذا اب یہاں سے جانے کے بعد ہمیں آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. کہیں بھی ہمیں لڑائی بھڑائی کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کی وجہ سے ہم میں تبدیلی آئی ہے اور حج نے ہم پہ اثر ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو حج مبرور بنائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حج سے جتنی صفات پیدا کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ وہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. اور یہاں سے جانے کے بعد ہم تبلیغ میں کچھ وقت لگائیں. اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور ہماری زندگی میں یہ جو دین کا اثر ہے وہ باقی رہے گا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ والے وہ ہیں جن کے دل میں اللہ ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ان کی صحبت میں بیٹھے اور اپنی زندگی علماء کرام سے پوچھ کے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ ہمارا حج مبرور بنے گا. اور آخری بات یہ کہ یہاں سے جو ہمارے آخری ایام چل رہے ہیں نا، اب رات کی واپسی ہوگی نا، ابھی 12 کو واپسی ہے، تو ساتھی استغفار کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں. 12 13 14 منٹ لگتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے میں. مسجد نبوی میں صلاۃ التسبیح پڑھتے رہیں گے تو صلاۃ التسبیح سے صغیرہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. ہاں، تو جو کوتاہیاں ہوئی ہوں گی انشاءاللہ اس کی برکت سے معاف ہو جائیں گی. بزرگوں کا قول ہے کہ جب انسان کسی مبارک سفر میں جائے اور آخری ایام میں چند دن مسلسل صلاۃ التسبیح پڑھے تو اس سفر میں کی جانے والی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں اور سفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے. اور جب کسی کا سفر قبول ہو جائے نا تو پھر اللہ بار بار توفیق عطا فرماتے ہیں، بار بار توفیق عطا فرماتے ہیں. تو بہت سے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی ابھی ہم آئے ہیں تو اب آئندہ آتے رہیں، اس کا کیا کوئی وظیفہ ہے؟ یہ اس کا وظیفہ ہے کہ آپ اپنے آخری ایام، آخری ہفتہ 10 دن میں روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو پھر لائے گا، پکی بات ہے یہ. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں یہ حاضری بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس در سے محروم نہ کرے. سب سے بڑا در اللہ کا اور سب سے بڑا در حضور کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک مقدس دروں سے محروم نہ کرے اور ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اہل و عیال کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے دوست احباب کو توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں جتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے، چاہت ہے، یہ تمنا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی یہ تمنا پوری فرمائے اور ان کو یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.